السلام علیکم. میرا نام یاسر حیات ہے اور یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے اور پچھلے تقریباً 6-7 سالوں سے مسلم ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں. تو جو سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا آپ کے فرسٹ سیمسٹر میں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسکرین پہ، یعنی سی پروگرامنگ لینگویج. اچھا، سی لینگویج ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور اس کو ہم باقاعدہ طریقے سے سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ سی لینگویج پہ جائیں آپ کو تھوڑا سا جاننا چاہیے کہ لینگویج اصل میں چیز کیا ہے. تو لینگویج جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے، از اے میڈیم آف کمیونیکیشن. مطلب یہ کمیونیکیشن کے لیے ایک میڈیم ہے. جب بھی دو بندے آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوں سو ڈیفینیٹلی دے ول نیڈ اے کمپیوٹر لینگویج، اے لینگویج انڈیڈ. جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، if two persons want to communicate with each other they have to use a common language just like Hindi, English or Punjabi etc. Now what is a programming language? ابھی بات یہاں پہ آتی ہے کہ آخر میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں تو ہمیں پروگرامنگ لینگویج کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر لینا چاہیے یہاں پہ کہ پروگرامنگ لینگویج اصل میں کیا چیز ہے. So much in the same way, when a user wants to communicate with the computer, the language that he or she uses for this purpose is known as programming language. جیسے ہیومنز آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ان کو جس لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جیسے اردو ہے، انگلش ہے، پنجابی ہے، یا اور بہت ساری ایسی لینگویجز موجود ہیں. اسی طرح اگر ہم لوگوں کو کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو ہمیں پھر کیا ایک کمپیوٹر لینگویج کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، سی لینگویج از اے پروگرامنگ لینگویج، سی پلس پلس از آلسو پروگرامنگ لینگویج، جاوا از اے پروگرامنگ لینگویج، کوبال از اے پروگرامنگ لینگویج، بیسک از اے پروگرامنگ لینگویج، اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز جو ہے وہ موجود ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. At the same time we know that computer understand only one language, that is machine language. لیکن آپ لوگوں نے تو یہ بھی سن رکھا ہوگا، ضرور سن رکھا ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ تو صرف ایک ہی لینگویج کو جانتا ہے، اور وہ ہے 1 اور 0 کی لینگویج، بائنری لینگویج، جس کو ہم مشین لینگویج بھی کہتے ہیں. So this language comprises of 0 and 1. مطلب یہ صرف 0 اور 1 کی لینگویج جانتا ہے کمپیوٹر، کیونکہ کمپیوٹر میں سارے سرکٹس ہوتے ہیں، سرکٹری ہے ساری کمپیوٹر تو. اور جب کمپیوٹر کے سرکٹ کے کسی لائن میں الیکٹریسٹی کا کرنٹ فلو کر رہا ہوگا سو اٹ مینس 1، اور جب اس میں الیکٹریسٹی کا کرنٹ ایبسنٹ ہوگا سو اٹ مینس 0. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو لرن دس لینگویج. لیکن ابھی یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ 1 0 یا 1 0 کی جو لینگویج ہے اس کو سیکھنا، سمجھنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. آلموسٹ ناممکن ہی ہے کہ آپ 1 0 کی زبان سیکھیں. یعنی ہر ایک چیز کو آپ کو 1 0 سے ظاہر کرنا ہوگا، اس کا اظہار کرنا ہوگا 1 0 سے، جو کہ بہت ہی زیادہ ایک مشکل کام ہے. یہ جو شروع میں جو کمپیوٹرز آئے تھے اس میں ہمارے پاس یہی لینگویج یوز ہو رہی تھی 1 0 کی. تو اس ٹائم کے اوپر کمپیوٹر پہ کام کرنا، اس کو پروگرام کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ایک مشکل کام تھا.
بہرحال وہ تو ہم آگے جا کے پھر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. تو یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل 2 persons belonging to 2 different countries want to communicate, then there may be a problem of common communication medium. اچھا اب کیا ہوگا اگر ہمارے پاس 2 مختلف ممالک کے لوگ ہیں اور وہاں پہ 2 مختلف لینگویجز جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جناب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں پھر ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، کہ وہ بیچ میں بیٹھے اور مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو کہ انگلش میں بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ ہے جو کہ عربک بول رہا ہے، تو دونوں کے ایک دوسرے کی لینگویج نہیں آتی، سو وی ول نیڈ اے ٹرانسلیٹر جو بیٹھ کے انگلش کو عربی میں اور عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا. سو سیم از دا کیس ہیئر. یہاں پہ بھی کمپیوٹر لینگویجز میں بھی ہمارے پاس یہی چیز جو ہے وہ پھر اپلیکیبل ہوتی ہے، جو آگے جا کے پھر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ابھی پڑھائی جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ سی یا سی پلس پلس یا اس طرف جائیں تو آپ کو ذرا ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویجز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز کی کتنی اقسام ہیں. سو بیسیکلی دیر آر 2 types آف پروگرامنگ لینگویجز. ہمارے پاس بیسیکلی 2 قسمیں ہیں پروگرامنگ لینگویجز کی. ایک جو ہے تو اس کو تو ہم لو لیول لینگویجز کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج آ جاتی ہے. اور جو دوسری قسم کی لینگویجز ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ہائی لیول لینگویجز. تو ہائی لیول لینگویجز کے اندر ہمارے پاس وہ ساری لینگویجز آتی ہیں جیسے کہ سی ہو گیا، سی پلس پلس ہو گیا یا جاوا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہائی لیول لینگویجز ہیں. ابھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج یا مشین لینگویج، یہ سب کچھ آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا. لیکن پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 ہمارے پاس لینگویجز ہیں 2 قسم کی، لو لیول اور ہائی لیول. اس میں مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج لو لیول لینگویج میں، اور ہائی لیول لینگویج میں سی، سی پلس پلس، جاوا ایٹسٹرا، اور بھی بہت ساری ہیں ہمارے پاس، وہ جو ابھی آپ دیکھ لیں گے. سو ویریس پروگرامنگ لینگویجز، سم انڈرسٹینڈیبل ڈائریکٹلی بائی کمپیوٹرز. اس میں کچھ ایسی لینگویجز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کمپیوٹرز کو انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے، یعنی کمپیوٹر کون سی زبان جانتا ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا 10 کی زبان. تو جو لینگویجز 10 کی زبان میں ہیں وہ تو کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپیوٹر 10 کے پرنسپل کے اوپر ہی چلتا ہے، تو وہ تو اس کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ جائے گا. لیکن جو لینگویجز ہائی لیول لینگویجز میں، جیسے کہ انگلش لائک ورڈز ہیں جس میں، تو وہ پھر کمپیوٹر کے لیے سمجھنا جو ہے ڈائریکٹلی وہ ناممکن ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے پھر اسی وجہ سے ٹرانسلیٹر کو انٹروڈیوس کرنا پڑا. تو چلے سب سے پہلے ذرا مشین لینگویج پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مشین لینگویج جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو نیچرل لینگویج آف اے پرٹیکولر کمپیوٹر، یہ ایک نیچرل لینگویج ہے کسی پرٹیکولر کمپیوٹر کی، کنسسٹنگ آف اسٹرنگس آف نمبرز، ونز اینڈ زیروز، یعنی اس میں ونز اور زیروز کی پوری ایک اسٹرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک چیز کو آپ کو 1 اور 0 سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. انسٹرکٹ کمپیوٹر ٹو پرفارم ایلیمنٹری آپریشنز 1 ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، ہم اس کے ذریعے سے کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایلیمنٹری آپریشن جو ہے وہ پرفارم کرے، لیکن ایک وقت کے اوپر صرف ایک ہی آپریشن یہ پھر پرفارم کر سکتا ہے مشین لینگویج کے ذریعے. اس کے علاوہ مشین لینگویج جو ہے وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، مطلب کسی خاص قسم کے کمپیوٹر کے لیے کسی خاص قسم کا مشین لینگویج ہی وہ کام کرتا ہے. کسی دوسرے قسم کا کمپیوٹر، یعنی دوسری کمپنی کا جو کمپیوٹر ہے، اس کے لیے اپنا سیٹ آف انسٹرکشن آف مشین کوڈ ہوگا، اس کے لیے اپنی مشین لینگویج ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا کہ کسی اور کمپنی کے کمپیوٹر کے اوپر آپ جب کوڈ کرتے اور آپ نے کسی اور کمپنی کے کمپیوٹر کے اوپر کام کیا ہوا تھا جس کا مشین لینگویج جدا تھا اس سے،
تو یہ پھر بہت ہی زیادہ مشکل تھا کہ آپ ہر ایک کمپنی کے کمپیوٹر کے لیے جو ہے اس کا اپنا مشین لینگویج سیکھے، تو یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا مشین لینگویج جو لو لیول لینگویج کی ایک قسم تھی. ابھی لو لیول لینگویج میں ہمارے پاس جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی بیچ کی لینگویج ہے، اور یہ بھی خاصی مشکل ایک لینگویج تھی جس میں انگلش لائک ایبریویشنز موجود تھے ہمارے پاس. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ پھر انگلش کی بات آ جائے گی تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ تو 10 کی زبان جو ہے وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ 10 کی زبان سمجھتا ہے اور آپ اس پہ انگلش کا کوڈ جو ہے وہ ڈال دیں وہاں پہ اس کو، تو وہ تو انگلش کو نہیں سمجھے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی. تو ایسے ٹرانسلیٹرز جو کہ اسمبلی لینگویج کے کوڈ کو کنورٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسمبلر جو ہے یہ ایک قسم کے ٹرانسلیٹر سافٹ ویئرز ہیں جو کہ اسمبلی لینگویج کے کوڈ کو، جس کو کہ انگلش لائک ایبریویشنز ہوتے ہیں، ان کو کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انٹو مشین لینگویج، یعنی 10 کی زبان میں. آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسے کہ اگر ہم اوور ٹائم کو ایڈ کریں گے بیسک پے کے ساتھ یا بیس پے کے ساتھ، اور پھر ریزلٹ جو وہ ہم دوبارہ گراس پے کے اندر سٹور کرنا چاہیں گے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے اسمبلی لینگویج میں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوڈ بیس پے کریں گے، یعنی بیس پے جو بیسک پے کا پروگرام ہے اس کو ہم ویریبل اس کو ہم لوڈ کریں گے، اس کے ساتھ پھر ہم ایڈ کریں گے اوور پے کو. ٹھیک ہے. یعنی اوور ٹائم پہ جو آپ کی جو پے بنتی ہے یہ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، جمع کریں گے، اور پھر اس کو سٹور کریں گے گراس پے کے ویریبل کے اندر. تو یہ سارا کا سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلش لائک ایبریویشنز ہیں، اس میں کہیں پہ کوئی آپریٹر کا استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ لینگویج لو لیول لینگویج میں شمار کی جاتی ہے، اور یہ تھوڑی سی مشکل ہے ہائی لیول لینگویجز سے. اچھا، آگے جاتے ہیں. ابھی پروگرامنگ لینگویجز میں جو اگلی باری ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ہائی لیول لینگویجز کی. جو لو لیول لینگویجز کا دور تھا تو وہ کمپیوٹر کا جو شروع کا زمانہ تھا، جس میں ہمارے پاس انیک اور یونیک اور یہ قسم کے سسٹم تھے، تو اس پہ تو مشین لینگویج کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ جنریشن میں ہمارے پاس جو ہے وہ پھر اسمبلی لینگویج آ گئی. جب سیکنڈ جنریشن کے کمپیوٹر آ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اسمبلی لینگویج آ گئی. جب تھرڈ جنریشن میں کمپیوٹر جو ہے وہ داخل ہوئے تو پھر ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ آ گئی. تو ہائی لیول لینگویج اصل میں کیا ہے؟ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں یہ ہمارے پاس ایسی لینگویجز ہیں جو کہ ساری کی ساری یہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل فارم میں ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لو لیول لینگویجز جو ہیں وہ مشین انڈرسٹینڈیبل فارمیٹ میں ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے مشین لینگویج دیکھ لی، وہ ڈائریکٹلی مشین انڈرسٹینڈیبل فارمیٹ میں ہے، اور ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ ہیومن انڈرسٹینڈیبل فارمیٹ میں ہوتی ہے، نہ کہ وہ مشین انڈرسٹینڈیبل فارمیٹ میں ہوتی ہیں. یعنی اس میں سارے ورڈ جو ہے وہ انگلش لائک ورڈز ہوتے ہیں. یعنی انگلش میں ایک زبان کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے ہیومنز کے لیے، جو کہ ہیومنز آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر تو پھر بیچارہ تو وہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو اسی مقصد کے لیے ہم نے پھر ٹرانسلیٹر سافٹ ویئرس کو ایوالو کیا ہے. تو پھر ہائی لیول لینگویجز میں ہمارے پاس کون سے ٹرانسلیٹر سافٹ ویئرز یوز ہوں گے، یہ آگے تھوڑا سا آگے جا کے یہ چیزیں پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن فی الحال ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہائی لیول لینگویجز آخر چیز کیا ہے. تو اسپیڈ اپ پروگرامنگ ایون فردر، یعنی پروگرامنگ کو تھوڑا سا اور تیز کرنے کے لیے ہمارے پاس ہائی لیول لینگویجز آ گئیں. سنگل اسٹیٹمنٹ فار اکمپلشنگ سبسٹینشیل ٹاسک. بہت سارے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہم ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ڈال لیتے ہیں، وہ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ بچا لیتی ہیں. جیسے کہ لوپس جو اب پھر آگے جا کے آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے کہ 2 لائنوں کا لوپ جو ہے وہ آپ کے لیے تقریباً 1000 لائنوں کا کوڈ جو ہے وہ کور کر سکتا ہے. 1000 لائنوں کا کوڈ صرف 2 لائنیں آپ کے لیے
کور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے پاس ہائی لیول لینگویجز کو یوز کرنے کا. ٹرانسلیٹر پروگرامز کال کمپائلرز. اچھا, ہائی لیول لینگویجز میں جو ہمارے پاس ٹرانسلیٹر سافٹ ویئرس کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کمپائلرز بولتے ہیں. ٹو کنورٹ ہائی لیول لینگویج پروگرام انٹو مشین لینگویج, جو کہ آپ کے ہائی لیول لینگویج کے سورس کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ٹارگیٹ کوڈ مینز مشین کوڈ. اچھا, بھی یہاں پہ تو صرف کمپائلرز کا ذکر ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہمارے پاس ٹرانسلیٹر سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے جو کہ ہائی لیول لینگویجز میں ہی یوز ہوتا ہے, اور جو تھرڈ جنریشن میں استعمال ہوا اس کو انٹرپریٹر بولتے ہیں. تو پھر انٹرپریٹر اور کمپائلرز کے درمیان فرق کیا ہے وہ بھی تھوڑا آگے جا کے میں پھر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے کمپائلر اینڈ این انٹرپریٹر, کیونکہ دونوں ہی کنورژن سافٹ ویئرز ہیں, دونوں ہی ہمارے پاس کنورژن کرتے ہیں فرام ہائی لیول لینگویج ٹو مشین لینگویج. ٹھیک ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ پھر میں آپ کو تھوڑی دیر بعد میں جو ہے وہ سمجھا دوں گا. تو یہاں پہ بھی ایک مثال دیکھ لیں جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی اسمبلی لینگویج کے لیے, وہی مثال سیم ٹو سیم ہم یہاں پہ ہائی لیول لینگویج کے لیے اگر دیکھیں گے تو یہ اس سے زیادہ سمپل ہے اور ریڈیبل ہے زیادہ آسانی کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک سمپل الجبرا کی طرح میں یہاں پہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ سمپل الجبرا کا کوئی جو ہے وہ آپریشن ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ اوور ٹائم ٹو بیس پے اینڈ اسٹور ریزلٹ ان گراس پے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بیس پے جو ہے اس کے ساتھ یعنی بیسک جو ہماری سیلری ہے اس کے ساتھ ہم اوور ٹائم جو ہم نے لگایا ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. تو وہ دیکھیں اس کے لیے ہم نے ایک آپریٹر کا استعمال کیا ہے پلس, وہاں پہ یہ آپریٹرز نہیں تھے, وہاں پہ ہم نے ایڈ لکھا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ایڈ. ٹھیک ہے, جو کہ انگلش لائک ورڈ تھا. تو یہاں پہ یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ سمپل اور ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح اسائنمنٹ کے لیے ہم نے وہاں پہ اسٹور لکھا تھا اور یہاں پہ ہم نے اسائنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈالا ہے ایکول, آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس کو اسائنمنٹ بولتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں ایڈ ہو کے اس کا ریزلٹ ہم جو ہے وہ گراس پے کے اندر باقاعدہ طریقے سے اسٹور کر دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے, اور جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کمپائلرز اور انٹرپریٹرز کے درمیان جو ڈفرینس ہیں وہ بھی پھر آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں گا. اور اسی کے ساتھ چونکہ ہمارے اس کورس کے اندر صرف سی ہی شامل نہیں ہے بلکہ سی پلس پلس بھی ہمارے کورس کا حصہ ہے, سو ڈیفینیٹلی ہم اس کو بھی پھر ساتھ لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ کل ہم دونوں کی ایک بریف ہسٹری بھی دیکھیں گے کہ سی اور سی پلس پلس کہاں سے جو ہے ان کا ابتدا ہوا اور کیسے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہمارے پاس. تو یہ سارا کچھ ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.